خدا سے شہادت نعمت ہوئی، صالحین سے صالحیت نعمت ہوئی، چاروں نعمتیں ہوں، چاروں نعمتیں ہوں، اور یہ چاروں نعمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوں، نبوت بھی، صدیقیت بھی، شہادت بھی، صالحیت بھی۔ اب نبوت کے لیے تو حکم آ گیا کہ اب امت میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کے ناطے اب منصب نبوت تو کسی کو مل نہیں سکتا، مگر فیضان نبوت قیامت تک جاری۔ یہ جو پچھلی تین شکلیں ہیں یہ فیضان نبوت ہی کی شکلیں ہیں۔ یہ صدیقیت بھی فیضان نبوت ہے، شہادت بھی فیضان نبوت ہے، صالحیت بھی فیضان نبوت ہے۔ تو نبوت کسی کو نہیں مل سکتی حضور کے بعد، مگر نبوت کا فیض پوری امت کو حسب حال مل رہا ہے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق مل رہا ہے، ہر ایک کو ظرف کے مطابق مل رہا ہے۔ اس میں سے ایک فیضان نبوت اور نعمت، اس نبوی دسترخوان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شہادت بھی ہے۔ قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو بھی شہید کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ شہادت بھی معنوی ہے اور حسی۔ حضور علیہ السلام کو شہید کا فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور لوگوں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہید ہے۔ رسول تمہارے اوپر، بولیے، شہید۔ اب یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور، آپ سوچیں گے حضور کیسے شہید ہو گئے؟ کیونکہ آپ کا وصال تو طبی موت سے ہوا، تباً ہوا، وفات ہوئی، آپ کی مرض ہوئی، بخار ہوا، علالت ہوئی، اس سے وصال ہو گئے۔ میدان جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے اوپر شہید ہے۔ دوسرے مقام پر ہر نبی کے لیے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن نے ہر نبی کو شہید کہا، اور کہا کہ وہ کیسا منظر اور نظارہ ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں، ہر امت پر اس کا ایک شہید لائیں گے، گواہ لائیں گے، اور وہ نبی ہوگا۔ اور اے محبوب، ہر نبی کا شہید یعنی گواہ نبی جدا جدا ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری امتوں اور سارے نبیوں پر تنہا آپ کو شہید لائیں گے۔ تو ہر نبی کی شہادت اپنی امت پر ہوگی، اور آپ کی شہادت پوری کائنات نبوت پر ہوگی، ساری امتوں پر، ساری ملتوں پر، اور ان کے تمام انبیاء پر شہادت ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سب پر شہادت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کس طرح ہوئے؟ حضور کیسے شہید ہوئے؟ اور یہ جو قتل ہو جاتے ہیں یہ کیسے شہید ہوئے؟ اس کے لیے شہید کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی فلسفہ بھی ہوگا۔ ویسے تو فلسفہ، شہادت کے فلسفے کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے رخ ہیں، بے شمار جہتیں، اور حقیقت شہادت کے بھی بے شمار پہلو ہیں، اور معنی شہادت کے بھی بے شمار گوشے ہیں۔ اب اس وقت میں جتنی گفتگو ہو سکتی ہے میں اتنی کر دیتا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کیسے شہید ہوئے، اور یہ جو قتل ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، جن کے لیے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، ان کو مردہ نہ کہا کرو، یہ تو زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ شہید قرآن کی نص سے زندہ ہوئے، قرآن مجید کی نص کی روح سے، بولیے، بل احیاء، مر کر بھی زندہ ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے، اور منع کر دیا خبردار ان کو مردہ نہ کہو، خبردار ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مرا ہوا، بولیے، نہ کہو۔ جو قتل ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو مرا ہوا نہ کہو، یعنی پہلے فرما رہے ہیں جو قتل ہو گئے یعنی مر گئے، جو اللہ کی راہ میں مر گئے ان کو مرا ہوا نہ کہو بلکہ زندہ ہے۔ اور اے مرا ہوا کہنے والوں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کس زندگی کے مالک ہیں، اور تمہاری زندگی ان کی زندگیوں کے سامنے ہیچ
تمہیں شعور ہی نہیں. تو وہ لوگ جو حضور کی امت میں شہید ہوئے ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا. اور یہ شہید ہوئے, ان کو نعمت شہادت ملی حضور کے طفیل. تو قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کہا. تو اگر یہ مردہ نہ ہوئے تو امت کا نبی بھی مردہ نہ ہوا. حضور کے صدقے سے نعمت شہادت پانے والے مردہ نہ ہوئے تو جن کے توسط سے نعمت شہادت ملی وہ بھی مردہ نہ ہوئے. اور اللہ پاک نے حضور کو بھی شہید کہا اور ہر نبی کو شہید کہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہادت کا معنی کیا ہے, یہ کس سینس میں شہید ہیں اور نبی کس سینس میں شہید. تو شہید کا معنی سمجھ لیں. عربی زبان کا لفظ ہے شہید اور شاہد, مشہود, شہداء, یہ سب الفاظ مصدر شہود سے نکلے ہیں. مفردات امام راغب اور لغت کی تمام کتابیں جو قرآن مجید کی لغات ان میں آتا ہے شہود کا معنی الشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ. شہید کو آپ کو پتہ ہے گواہ بھی کہتے ہیں, شاہد کو بھی گواہ کہتے ہیں, اور ان کی جمع ہے شہداء. جمع کیا ہے؟ شہداء. تو لفظ شہید اور لفظ شاہد اس کے معنی میں حاضر ہونا پایا جاتا ہے. اس کے معنی میں کیا ہے؟ حاضر ہونا. امام راغب فرماتے ہیں الحضور مع المشاہدۃ, مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا, اس کو شہود کہتے ہیں. سمجھ لیں شہید کا معنی, اسی سے شاہد ہے, اسی سے شہید. مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا اس کو شہود کہتے ہیں. آگے فرمایا اما بالبصر او بالبصیرہ, خواہ وہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو خواہ دل کی آنکھ سے, خواہ سر کی آنکھ سے ہو خواہ بولیے دل کی آنکھ سے. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں جنہیں ہم شہید کہتے ہیں, وہ شہید کیوں کہلاتے ہیں اور وہ مر کر بھی زندہ کیوں ہوتے ہیں, یہ نکتہ سمجھنے والا ہے. شہود کا, شاہد اور شہید کا معنی سمجھ کر یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ یہ معنی کے حوالے سے پتہ چلے کہ شہید کیوں کہلاتے اور پھر مر کر بھی زندہ کیوں رہتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی. اب لنک سمجھ گیا نا بات کا. تو میں سمجھا رہا تھا شہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر بالبصیرہ, مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا, یہ شہود ہے. اسی سے شہادت, پھر جو کچھ مشاہدہ کیا اسی سے مشاہدہ ہے. اسی سے مشاہدہ کا معنی کیا؟ دیکھنا. یہ بھی شہود سے ہے, یہ بھی دیکھنا. اور دیکھتے ہوئے حاضر ہونا اس کو شاہد کہتے ہیں. دیکھنے کو مشاہدہ اور شہود, اور دیکھتے ہوئے حاضر ہونا اس کو شاہد و شہید. اور جسے دیکھا گیا اسے مشہود. قرآن کہتا ہے وشاہد و مشہود, دیکھنے والا اور جسے دیکھا گیا. اب آپ نماز جنازہ کی دعا پڑھیے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اے اللہ معاف کر دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو. اور آگے فرمایا اور ہمارے شاہدوں کو اور غائبوں کو. جو غائب ہیں انہیں بھی معاف کر دے, اور جو شاہد ہیں, کیا معنی ہوا؟ جو حاضر ہیں. شاہدنا و غائبنا, جو حاضر ہیں یہاں ان کو بھی معاف کر دے, اور جو حاضر نہیں غائب ہیں بولیے ان کو بھی معاف. تو شاہد کا معنی کیا ہوا؟ حاضر. جو حاضر و موجود ہے اسے شاہد کہتے ہیں. اسی سے شہید, اسی سے شہداء ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک معنی سمجھا رہا ہوں. جب یہ معنی آپ کی سمجھ میں آ گیا, اس طرح قرآن مجید کو, یہ میں سب قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں آپ کو, فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, پس تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پا لے, یعنی رمضان کا چاند چڑھے اور وہ شخص موجود ہو, رمضان کا چاند طلوع ہو اور وہ شخص موجود ہو, بس اس پر روزے رکھنا فرض ہے. فلیصم, پر روزے رکھے. یعنی جو دنیا میں موجود تھا, عاقل بالغ تھا, موجود تھا. فمن شاہدہ, جو پا لے, اسے پانا, موجود ہونا ایک معنی ہی پایا جاتا.
تو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ مشاہدے سے حاضر ہونا اور موجود ہونا، اس کو شہادت و شہود کہتے ہیں۔ اب نبی کی شان میں شہادت کیسے، اور مقتول فی سبیل اللہ، قتیل فی سبیل اللہ کی شان میں شہادت کیسے، حدیث پاک میں آتا۔ اب بتاتا ہوں کہ یہاں شہید کے لفظ کا اطلاق کیسے ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا، شہید جو ہو جاتے ہیں، کیا شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں جب جان دیتا ہے تو اس وقت جب تلوار چلتی ہے اس کے گلے پر، تو وہ ایک ایسے نظارے میں ہوتا ہے، حسن الہی، حسن مطلق اور حسن الوہیت کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اس لمحے جب تلوار چلتی ہے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے۔ ادھر تلوار چلتی ہے گلے پر، ادھر سینے پر گولی چلتی ہے، اور جب روح کے قفس انصری سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ سارے پردے دفعتاً اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ شہید ہونے والا اس لیے شہید کہلاتا ہے کہ ادھر جان نکلتی ہے، ادھر جلوہ خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ جو عمر بھر پردے پڑے رہے تھے اور جلوہ حق اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا، اور وہ آرزو کرتا رہا عمر بھر کے مولا کوئی دن آئے کہ تیرا حسن مطلق دیکھوں، کوئی دن آئے کہ حسن الوہیت کا جلوہ کروں، کوئی دن آئے کہ تیرے حسن لا زوال کو تکوں، تیرے حسن کے نظارے میں مست اور گم ہو جاؤں۔ مگر یہ زندگی رکاوٹ بنی رہی، پردہ بنی رہی، حائل رہی، حسن الوہیت کا جلوہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ رہی۔ بس ادھر تلوار چلی، ادھر گولی چلی، روح قفس انصری سے پرواز ہونے لگی۔ رب ذوالجلال نے کہا بندے تو میری خاطر مر رہا ہے، میں تیری خاطر پردہ اٹھا دیتا ہوں۔ ادھر روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر حسن الوہیت بے نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بس مرنے والا ہے تو مرنے ہی والا تھا، تلوار کا درد اتنا تھا، گولی کا درد اتنا تھا جو کسی اور کو لگے تو لگتی ہے، تلوار کسی اور پہ چلے تو جو درد ہوتا ہے، کانٹا کسی اور کو چبھے تو درد ہوتا ہے، درد تو اس کو بھی اتنا ہی ہونا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ گولی کھا رہا ہے اور ہائے ہائے کر کے مر رہا ہے، چیخ رہا ہے، اسے گولی لگ رہی ہے مگر جلوہ یار آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور جلوہ یار آنکھوں کے سامنے جب ہوتا ہے تو اس کے مزے میں انسان یوں گم ہوتا ہے کہ ایک کیا ہزار تلواریں بھی چل جائیں تو خبر نہیں ہوتی۔ تو حدیث پاک بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ شہید پر جب تلوار چلتی ہے اور وہ جان دیتا ہے تو اس تلوار کا درد اسے اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا چیونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے، جتنا چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اب بولیے اس تلوار کے درد کو چیونٹی کے کاٹے کے درد سے بھی کم کس شے نے بنا دیا؟ ہائے ہائے، کبھی غور نہیں کیا؟ تلوار اور گولی جو چلی اس درد کو چیونٹی کے کاٹے جیسا درد کس نے بنا دیا؟ کیا کوئی دوائی لگی ہوئی تھی؟ کیا کوئی کیمیکل تھا؟ کیا کوئی اور ایسا انتظام تھا کہ درد ساتھ ہی ساتھ کم ہو جائے؟ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ مل گیا؟ نہیں، تلوار اسے بھی لگی اسے بھی چلی، گولی اسے بھی چلی اسے بھی چلی، درد دونوں کا یکساں تھا، بس احساس میں فرق ہو گیا۔ وہ نابینا تھا، اسے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا، فقط درد ہی درد تھا، اور ادھر درد بھی تھا اور ادھر نظارہ بھی تھا، مشاہدہ بھی تھا۔ اس مشاہدے میں ایسا گم ہوا کہ درد بھول گیا۔ تو اس مشاہدہ حق کی وجہ سے وہ شہید کہلاتا ہے کہ جان دیتا ہے تو جان دیتے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور خود کو اس کی روح، اور حدیث پاک میں آتی کہ شہید کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، شہید کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اس کی روح بارگاہ عزی میں حاضر ہو جاتی، تو حاضر بھی ہو گیا اور مشاہدہ بھی ہو گیا۔ الحضور مع المشاہدہ، حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، مشاہدہ یہی کروا دیا، حضور اوپر ہو گیا، جان نکلی تو مشاہدہ ہو گیا جلوہ حق کا، ادھر مشاہدہ ہوا، ادھر روح علیین پر اللہ کے حضور پیش ہو گئی۔ تو شہید مقتول فی سبیل اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید اس لیے کہلاتا ہے کہ وقت قتل اسے رب ذوالجلال کے حسن صفات کا،
مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں نصیب ہوتی۔ قرآن مجید سے سمجھیں اس طرح کیسے درد کا احساس ہو۔ پوچھئے نا زنان مصر سے، وہ جن کے ہاتھ میں قرآن مجید کی سورہ یوسف گواہ ہے، چھری دے دی اور سیب دے دیے، پھل دے دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی زلیخا نے، قرآن مجید ہے، حکایت تو نہیں ہے کوئی کتابی، عرض کیا کہ ذرا ایک بار میری ساکھ کا معاملہ ہے، اور نبی آپ کریم، نبی کریم ہوتے ہیں، بے شک میں آپ کی بدنامی کا باعث بنی، مگر باوجود اس کے آپ اللہ کے نبی ہیں، میری ساکھ کو آپ پھر بھی بچا لیں گے، تو پردہ اٹھا کے گزر جائیے تاکہ میرے اوپر جو تہمت لگی کہ یہ غلام کو دیکھ کر دیوانہ ہو گئی، وہ تہمت اتر جائے۔ یہ بات شہزادیاں بھی دیکھ لیں کہ یہ غلام تھا یا کچھ اور تھا، اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے سمجھ آ جائے، اور یہ سمجھ نہیں آتی جب تک دیکھا نہ جائے۔ یہ سارے جھگڑے اسی بات کے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مناظرے جھگڑے کرتے رہتے ہیں، سارے جھگڑے اسی بات کے۔ جو دیکھ لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے، جو چکھ لیتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی، اور جو نہیں چکھتے انہیں عمر بھر سمجھاتے چلے جاؤ تو انہیں ذائقے کی سمجھ آئے گی۔ جنہوں نے نہیں چکھا، کیلا نہیں کھایا اور کھا کے اس کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، انہیں ساری زندگی کتابوں پہ کتابیں لکھ کے بھر دو، کیلے کا ذائقہ سمجھاتے رہو اور تقریریں کرتے رہو کہ کیلے کا یہ ذائقہ، ایسا مٹھاس، ایسا ذائقہ، ایسی حلاوت، ایسی شیرینی، عمر بھر کوشش کرو سمجھ میں آئے گی بھی کیلے کا ذائقہ کیا ہے؟ بالآخر مجبور ہو کے آپ کہہ دیں گے بھائی میں تو سر پیٹ کے رہ گیا، یہ سمجھانے سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا، دلائل سے سمجھ نہیں آ سکتی بات، اگر سمجھنا ہے تو بھائی چکھ کر دیکھ لو۔ تو دوستو جو چیز آتی ہی سمجھ میں چکھنے سے ہے وہ دلائل سے کہاں سمجھ میں آئے؟ تو کیلا کتابوں پر دلائل کے لکھنے سے کیلے کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آتا، چکھنے کی بات۔ تو جو چیز دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتی ہے وہ بیان سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اگر بیان سے سمجھ میں آتی تو زلیخا کبھی مصر کی شہزادیوں کو جمع نہ کرتی، وہ یوسف کو حسن سمجھا دیتی کہ ایسا حسین ہے، ان کو بھی سمجھ آ جاتا، مگر نہیں، اسے پتا تھا کہ کروڑ سمجھاؤں ان کی سمجھ میں، جو بات دیکھنے سے سمجھ میں آئے گی وہ سنانے سے، سننے سے سمجھ میں نہیں آئے۔ تو درخواست کی کہ ایک بار پردہ اٹھا دیں، گزر جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھا دیا، چہرے سے گزرے، اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ جب دیکھا تو بس بڑھائی بیان کرتی رہ گئی اور ہاتھ کٹ گئی، ہاتھ کاٹ بیٹھے، چھریاں چل گئیں، پھل گر گئے، ہاتھ اور انگلیاں کٹ گئی، نہ ہاتھوں کے کٹنے کا احساس ہوا، نہ انگلیاں کٹنے کا احساس ہوا، نہ خون بہنے کا احساس ہوا، نہ چھری چلنے کا احساس ہوا، نگاہیں جمی کی جمی رہ گئیں، ہاتھ کٹتے گئے اور یہی کہتی رہی حاشا للہ ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، یہ تو کوئی نور کا پیکر، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بشر تو تھے، ان کی بشریت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولیے، بشریت کا انکار نہیں ہے، مگر جب تک دیکھا نہ تھا تب تک بشر بشر کہتے رہتے تھے، اور جب نگاہ پڑ گئی پیکر تب بھی بشریت کا تھا، مگر کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے۔ یعنی اس بشریت کے اندر چھپا ہوا نور نظر آ گیا، بشریت کے اندر چھپا ہوا، تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک نگاہ فقط بشریت تک جاتی تھی اور رک جاتی تھی۔ بشریت ایک پردہ ہے، تو بشریت پر پڑتی تھی اور نگاہ بولیے رک جاتی تھی۔ اس پردہ بشریت کے پیچھے جو چھپا ہوا نور تھا، نور الہی تھا، حسن الوہیت جو ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس آئینہ بشریت میں وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب پردہ اٹھا دیکھ لیا تو پیکر بشریت اب بھی تھا، مگر نگاہ بشریت کے پردے سے گزر کر نور تک چلی گئی اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ جب نور دکھائی دیا تو کہنے لگی یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ تو یہ میں نے جملہ معترضہ سمجھا دیا۔ یہ نور بشر کے جھگڑے بھی ہمارے معاشرے میں علماء یوں ہی ڈالتے پھرتے رہتے ہیں۔ نورانیت بھی حق ہے، بشریت بھی حق ہے، نورانیت بھی حق ہے اور دونوں چیزیں حق اور شریعت ہیں، اور قرآن و سنت کے حکم کتابیں ہیں۔ اس پر جھگڑا کرنا جہالت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جس نے نہیں دیکھا اس کی نگاہ فقط بشریت تک رکی رہتی ہے، وہ بشر بشر کہتا رہتا ہے۔
جو دیکھ لیتے ہیں ان کی نگاہ بشریت سے گزر کر نور کو تک لیتی ہے، وہ نور کی بات کرتا ہے، اتنی بات۔ وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہے، دیکھنے اور نہ دیکھنے کا۔ تو انگلیاں کٹ گئی تو جمال یوسف دیکھ کر ہاتھ کٹنے کا احساس نہ ہوا، تو جب شہید جمال الہی دیکھتا ہے تو اسے گردن کٹنے کا احساس کیسے ہوگا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید جب جنت میں ہوں گے، کون؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں کو، بھئی جو وعدے میں نے تم سے کیے تھے سب نے پا لیے، خوش ہو؟ محلات ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہتے ہو مل جاتا ہے، خوش ہو؟ تو حدیث پاک میں سب جنتی جواب دیں گے کہ مولا خوش۔ اب فرق سمجھاتا ہوں خالی جنتیوں اور عاشقوں کا، ہائے ہائے، خالی جنت کے طالبوں کا اور حسن الہی کے طالبوں کا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنت کے طالبوں کا اور حسن الہی مولا کے طالبوں کا، عاشقوں کا بڑا فرق ہے۔ تو سارے جنتی جو جنت کے طلبگار تھے وہ جواب دیں گے مولا تیرا شکر ہے، ہم خوش ہیں، ہر شے پا لی، ہر شے مل گئی۔ جو جنت کے طالب تھے وہ خوش ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ادھر کچھ لوگ چپ چپ بیٹھے ہیں، تم جواب نہیں دے رہے۔ حدیث پاک میں کیوں، کیا کوئی کمی ہے تمہیں؟ کوئی کمی محسوس کرتے ہو جنت میں آ کر؟ تم کیوں چپ چپ بیٹھے ہو؟ بولو۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ اگر پوچھا ہی ہے تو بولیں، حکم ہوگا بولو۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہر چیز مل گئی جنت میں، تیرا شکر ہے ہر چیز مل گئی، پر ہم تو ان چیزوں کے حریص ہی نہیں تھے۔ ہر چیز مل گئی پر ہمیں تو ان چیزوں کی حرص اور طلب اور لالچ نہیں تھا، ہم تو یہاں تک ان کی خاطر چل کے نہیں آئے تھے۔ تو باری تعالیٰ پوچھیں گے تم کس چیز کے طالب ہو؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ مزہ جو تلوار چلنے کے وقت آیا تھا۔ ہائے ہائے، جب تلوار چلی تھی، جب گولی چلی تھی، جب وقت شہادت آیا تھا اور پردہ اٹھا تھا اور تیرا مسکراتا ہوا حسن آنکھوں کے سامنے آیا تھا، اس مشاہدے کے دوران تلوار چلنے کا جو مزہ آیا، مولا تیری ساری جنت دیکھ لی وہ مزہ کہیں نہیں آیا، تیری ساری جنت میں مزہ کہیں نہیں آیا، بس اس مزے کی کمی محسوس کرتے ہیں، باقی سب کچھ ہے۔ مولا فرمائیں گے پھر کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے مولا اگر ممکن ہو تو پھر واپس بھیج دے، واپس بھیج دے، میدان میں جائیں، پھر تلوار چلے تیرا دیدار ہو پلٹ آئیں، پھر جائیں تلوار چلے پلٹ آئیں، اس طرح عمر بھر جیتے رہیں، تیرے دیدار پر مرتے رہیں اور آتے رہیں پلٹ پلٹ کر، ہمیں تو یہ پسند ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں جانے کے بعد انسان پلٹ کر واپس، تو مقصد یہ کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کی جان نکلتی ہے تو یار کا جلوہ ہوتا ہے، محبوب حقیقی کا دیدار ہوتا ہے، اور محبوب حقیقی کی بارگاہ میں اسے حاضر کر دیا جاتا ہے اس کی روح کو، اس لیے وہ حاضر بھی ہوتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سو شہید کہلاتا ہے۔ تو یہ جو معنی شہادت ہے یہ حضور علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کو نکتہ سمجھنے والا ہے، کسی کو یہ شہادت حاضر ہونا خدا کی بارگاہ میں اور پردے کا اٹھ جانا اور دیدار ہو جانا، کسی کو یہ نظارہ اس کے حال کے مطابق تلوار چلنے سے ہوتا ہے، کسی کو بغیر تلوار کے نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی کو بغیر تلوار کے نصیب ہو گیا۔ آقا دو جہاں کو جب ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، جب کعبہ قوسین او ادنا پر بلایا اور پردے اٹھا دیے اور جلوہ حق حضور کو نصیب ہو گیا، تو حضور خدا کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے اور مشاہدہ بھی فرما لیا۔ تو کسی نے تلوار کے ذریعے یہ حال پایا مگر اس کے مقام کے مطابق، اور حضور نے کعبہ قوسین پر یہ حال پایا اور کہیں بلند، اتنا بلند کہ اس سے بہتر شہادت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر شہادت۔ اور پھر نہ صرف وہ، پھر امت کے اوپر بھی حاضر اور گواہ بنا دیا، امت کو بھی دیکھنے والا احوال، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر گواہ بنا دیا، تمہارے اوپر۔ اور گواہ میں نے بتایا کہ جو دیکھتا ہو، مشاہدہ کرتا ہو، ضروری نہیں کہ نگاہ سر کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے دیکھے تب بھی گواہ ہے۔
تو حضور امت کے گواہ ہیں، چونکہ دل کی آنکھ سے امت کے احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، تو حضور کو یہ شہادت بدرجہ اتم ملی، اور امت کے شہداء کو، اولیاء کو بھی شہادت ملتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص کا جنازے جا رہے تھے، اور وہ قتل نہیں ہوئے تھے، جنگ میں غزوہ میں قتل نہیں ہوئے تھے، عام موت واقع ہوئی تھی، جنازے گزرے، حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ شہداء ہے۔ حدیث پاک، یہ شہداء، یہ سند کوٹ کی ہے میں نے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بغیر تلوار کے بھی شہادت ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کو جو کشتگان خنجر تسلیم را، یہ تو ایک بار جان دیتے ہیں نا، اور اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ ہر رات جان دیتے ہیں۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، وہ جو آخر شب اٹھتے ہیں اور مصلی پہ تڑپتے ہیں تو ایک ایک طرف میں 100 بار جانے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ کشتگان خنجر، یہ خنجر تسلیم کے شہید ہوتے ہیں، اور ہر زمانے ان کو نئی جان ملتی ہے، وہ پھر قربان کرتے ہیں، جان ملتی ہے قربان کرتے ہیں، عشق الہی کی مرغ بسم اللہ۔ تو یہ اولیاء صلحاء کو بھی مقام شہادت ملتا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو فنا کر کے اس درجے پر جا پہنچیں۔ تو یہ شہید کا معنی ہے، اس لیے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور زندہ کیوں؟ اب اس کو تفصیل سے بات کہی جا سکتی تھی مگر وقت ختم ہو گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ تھوڑا سا مفہوم یہ بھی رہ جائے، بات ادھوری ہو جائے گی، اور پھر ہماری ملاقات اس اگلے جمعہ کو تو نہیں ہے، شاید ممکن ہے میں اگلے جمعہ کو آ جاؤں، جمعرات تک واپسی ہو جائے، ممکن ہے صبح سرحد کے دورے سے، یہ بھی ممکن ہے کہ جمعہ وہیں آ جائے پھر اگلے جمعے پہ آؤں، بہرحال پہنچ گیا تو ملاقات انشاءاللہ جمعہ کو ہو جائے گی۔ تو یہ نقطہ واضح کر دوں کہ شہید تو اس لیے کہلایا کہ وہ مشاہدہ حق بھی کرتا ہے اور حاضر بھی ہوتا ہے خدا کے حضور۔ اور زندہ کس لیے؟ مر کے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ مر کے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جب وہ شہید ہوتا ہے اور جلوہ حق آشکار ہوتا ہے تو اللہ کے حضور اس کی روح پیش ہوتی ہے، تو اللہ پاک کے نور کا مشاہدے کا جو پرتو پڑتا ہے، وہ پرتو اس کی روح کو ابداً حیات عطا کر دیتا ہے۔ جیسے پودا اگر آپ اگائیں اور سورج کی روشنی پڑتی رہے، پانی ملتا رہے تو ہرا بھرا تازہ رہتا ہے نا، حالانکہ سورج کروڑ ارب میل کے فاصلے پر پودے کے اندر ہوتا ہے سورج، یا دور؟ بولیے، مگر پودوں کو توانا رکھتا ہے سورج، کیسے؟ دور رہ کر اپنی تپش کے ذریعے، اپنے اثر سے، بولیے، اپنے اثر سے، اپنی وہ تپش اور اثر اس کو حرارت دیتا رہتا ہے پودے کو، اور پودا زمین پر رہ کر، سورج آسمانوں پر رہ کر اس کی تپش کے اثر سے پودا زندہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب مشاہدہ ہوتا ہے شہید کی روح کو، وہ نبی ہو یا شہید اور ولی ہو، جب اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، خواہ وہ تلوار کی شکل میں ہو، خواہ وہ بغیر تلوار کے، میں سمجھا چکا ہوں بات، تو جب مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے روح کو تو روح سورج سے بھی زیادہ چمک اٹھتی ہے، اس بندے کی روح سورج سے بھی زیادہ، بولیے، جب جلوہ حق آشکار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مشاہدہ، اس کا جلوہ اپنے نور کے پرتو سے روح کو چمکا دیتا، سورج سے بھی زیادہ چمک اٹھتی۔ اب بعد از انتقال جس کی روح چمک جائے، جس کی روح چمک جائے، تو جسم بے شک اس کا قبر میں پڑا ہو اور روح علیین میں ہو، تو جیسے سورج آسمانوں پر رہ کر اپنے اثر سے زمین کے پودے کو زندہ سلامت رکھتا ہے، تو اس ولی، نبی اور شہید کی روح علیین پر رہ کر سورج سے زیادہ چمکنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے اثر سے قبر میں پڑے ہوئے جسم کو سلامت رکھتی ہے، قبر میں پڑے ہوئے جسم کو زندہ، تابندہ، تر و تازہ سلامت رکھتی ہے، چونکہ روح کا جسم سے رابطہ رہتا ہے، روح کا جسم سے، یہ حدیث پاک سے ثابت، رابطہ رہتا ہے۔ جب بھی کوئی قبر پہ جا کے سلام کہتا ہے تو روح قبر میں پلٹ کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور حضور کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن مسلم مشرق میں ہو یا مغرب میں، حدیث پاک، جو حضور پر سلام بیچتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کا سلام سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ بات اسی روح کے تعلق کی ہے، تو جن کی روح سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، تابندہ تر ہو جائے، وہ روح کو اپنی تپش، اپنے اثر اور اپنے فیض سے سلامت رکھتی ہے، گلنے سڑنے نہیں دیتی، جیسے سورج پودوں کو گلنے نہیں دیتا۔ تو جس طرح روح جسم کے اندر ہو زندگی کے دوران تو جسم نہیں نہ مرتا، بولیے، نہیں گلتا، کیونکہ روح اندر ہے۔ تو جب جن کی روح چمک اٹھتی ہے نور الہی کے پرتو سے،
وہ روح جسم کے اندر ہو یا باہر اثر ایک جیسا رہتا ہے. ہماری روح اندر ہو تو جسم سلامت، مگر روح چونکہ کمزور ہے اور تاریک ہے، جب نکل جائے تو مٹی میں جسم گل سڑ جاتے ہیں، ڈیکے ہو جاتا ہے، مٹی میں جسم گل سڑ جاتے ہیں. اسی طرح جیسے پودوں سے سورج کی روشنی اور حرارت دور کر دی جائے، پودوں سے سورج کی تپش اور حرارت کو پودوں کو ان سے محروم کر دیا جائے تو گل سڑ جاتے ہیں. اس طرح ہمارے جسم کو روح سے محروم کر دیا جائے تو گل سڑ جاتے ہیں. مگر جنہیں سورج کی تپش اور حرارت میسر آتی رہے، کروڑوں میلوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو، پودے سلامت رہتے ہیں. اس طرح جن کی روح نور الہی کے پرتو سے چمک اٹھتی ہے، وہ کروڑوں اربوں میلوں پر علیین میں کیوں نہ سیر کرتی پھرے، اپنے اثر سے قبروں کے اندر پڑے ہوئے جسم کو سلامت رکھتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ، یہ صحابہ 1400 سال کے بعد یہ بغداد کے قریب سلمان پاک جو ہے، سلمان پاک مدائن، وہ جو دریائے دجلہ کی وجہ سے ان کی قبریں کھودی گئی ہیں، تو تاریخ کا واقعہ ہے آج سے 60-70 سال پہلے کا. 1400 سال کے بعد ان جو صحابہ کی قبریں کھودی گئیں تو ان کے جسم اور کفن تک سلامت تھے. اور پھر ویڈیو کیمرے کے ساتھ تصویریں لی گئیں. عراق گورنمنٹ نے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ان کو دوبارہ دفن کیا اور سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے. یہ تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے، ساری دنیا جانتی. 1400 سال بعد جسم سلامت نکلے. کس شے نے سلامت رکھا؟ کیا کیمیکل پروسیس ان کی جسموں پر نہیں ہوا ہوگا؟ وہ جو ڈیکے ہوتا ہے گالس، یعنی 50 سال ایک پیریڈ ہوتا ہے، 10 سال سے 50 تک عام طور پہ ہڈی گوشت سب کچھ کھایا پیا جاتا ہے. مگر 1400 سال بیت گئے، جسم تو کیا کفن بھی سلامت رہے. یہ کیا تھی؟ اس شہادت نے روح کو اتنا روشن کر دیا تھا کہ وہ روح اب جہاں بھی ہو، جسم جہاں بھی ہو، وہ اپنے تپش اور اثر سے جسم کو سلامت رکھتی. اس لیے فرمایا قرآن نے کہ جو میری راہ میں مرتے ہیں وہ بے شک مرتے ہیں مگر انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ مرے ہیں اور میری راہ میں مرے ہیں. میں نے روح کو اتنا تابندہ کر دیا ہے کہ قیامت تک وہ اب ان کے جسم بھی سلامت رہیں گے اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. یہ شہادت کا ایک معنی بیان کیا، بہت سے معنی اس کے علاوہ ہیں اور طویل مضامین ہیں. پھر انشاءاللہ آئندہ جب کبھی موقع ہوگا اللہ پاک کو منظور ہوا بیان کریں. وما علینا الا البلاغ.